تقسیم ہند کا سب سے خاموش مگر گہرا زخم، عورتوں کی قربانیاں، جدوجہد اور بقا کی کہانیاں۔ آج ہم ڈسکس کریں گے دا انسین امپیکٹ آف پارٹیشن آن ویمن، تقسیم کے دوران خواتین پر پڑنے والے اثرات۔ بھارت اور پاکستان کی حکومتوں نے اندازہ لگایا کہ تقسیم کے دوران تقریباً 1,50,00,000 لوگ بے گھر ہوئے۔ انڈین نیشنل کانگریس اور مورخ اروشی بٹالیا کے مطابق تقریباً ان میں سے 75 لاکھ سے زائد عورتیں تھیں۔ بے گھر ہونے والوں میں بڑی تعداد عورتوں کی تھی۔ تشدد، جنسی زیادتی اور اغوا کا شکار بنی۔ سرکاری رپورٹس، پنجاب بارڈر فورس اور اقوام متحدہ کے اندازے کے مطابق تقسیم کے دوران تقریباً 73 لاکھ سے زائد عورتوں کے اغوا ہونے کا اندازہ لگایا گیا۔ ریپ اور جنسی زیادتی وسیع پیمانے پر پھیل گیا اور انڈین نیشنل کانگریس کی رپورٹس کے مطابق خواتین کو اجتماعی تشدد، عوامی ذلت اور زبردستی مذہب تبدیل کرنے جیسے مظالم کا سامنا کرنا پڑا۔ کئی مواقع پر برطانوی نوآبادیاتی حکام عورتوں کو بچانے میں یا تو ناکام رہے یا تو مدد کرنے سے ہچکچاتے رہے۔ نیشنل کمیشن فار ویمن (NWC) کی رپورٹس کے مطابق سرحدی علاقوں کی خواتین کو تشدد اور اغوا کا زیادہ سامنا کرنا پڑا۔ تقسیم کے بعد عورتیں پناہ گزین کیمپوں میں مرکزی کردار بن گئیں۔ بہت سی عورتوں نے کھانے، رہائش، صحت کی سہولیات اور بچوں کی حفاظت کے انتظامات میں قیادت سنبھالی۔ مورخ عائشہ جلال کی رپورٹ کے مطابق تقسیم کے بعد ابتدائی سالوں میں زیادہ تر پناہ گزین کیمپ عورتوں کی قیادت میں تھے، کیونکہ زیادہ تر مرد یا تو مر گئے تھے یا تو بے گھر ہو گئے تھے۔ عورتوں نے خود مدد کرنے والے گروپ بنائے، جن میں پہلا دستاویزی گروپ دہلی میں 1948 میں ویمن ایسوسی ایشن آف ریفیوجیز تھا۔ اس تنظیم کا بنیادی مقصد بے گھر عورتوں کو کام دلوانے، استحصال سے بچانے اور تعلیم دلوانا تھا۔ درگا بھابھی، جو کہ آزادی کی جدوجہد میں ہمت کی علامت سمجھی جاتی ہیں، ایک ایسی عورت مثال ہے جنہوں نے قیادت کا کردار ادا کیا اور اپنے خاندان اور دوسروں کی حفاظت کی۔ مسلمان، ہندو اور سکھ عورتیں ایک دوسرے کی مدد کے لیے متحد ہو گئی۔ پناہ گزین کیمپوں اور نئی بستیوں میں عورتوں نے جسمانی اور جذباتی دونوں طرح کی محنت کی۔ انہوں نے باورچی خانے بنائے، پناہ گاہوں کا انتظام کیا اور اپنے خاندانوں کو جوڑے رکھا۔ بھارتی حکومت کی 1950 کی دہائی میں ریکنسٹرکشن رپورٹس کے مطابق تقسیم کے بعد ابتدائی دور میں پناہ گزین کیمپوں میں عورتوں کی قیادت کا حصہ تقریباً 35 سے 40% تھا۔ عورتوں نے ریڈ کراس، ویلفیئر ویمن سوسائٹیز جیسی رضاکارانہ تنظیموں میں حصہ لیا اور تقسیم کے بعد مختلف برادریوں میں صلح ہم آہنگی قائم کرانے میں اہم کردار ادا کیا۔ تقسیم کے بعد بھارتی عورتیں بڑی تعداد میں ملازمتوں میں آئیں، کیونکہ بہت سی خواتین کو خاندان کی کفالت کے لیے کام کرنا پڑا، جبکہ پاکستان میں عورتوں نے حکومت کے زیر انتظام امدادی اداروں میں انتظامی ذمہ داریاں سنبھالی۔ ان خواتین کی تحریکوں نے دونوں ممالک کے لیے آنے والے حشروں میں اہم کردار ادا کیا۔ بھارتی مردم شماری 2001 پاکستان کے نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف پاپولیشن اسٹڈیز کے مطابق وہ عورتیں جنہوں نے تقسیم کا دکھ جھیلا اپنی بیٹیوں کو بقا اور ہمت کی کہانیاں سناتی ہیں۔ ان کہانیوں نے آنے والی نسلوں میں شناخت بنانے میں مدد دی اور مشکلات کے سامنے ثابت قدم رہنے کا حوصلہ دیا۔ آج بھی تقسیم کا اثر پاکستان اور بھارت کے سماجی ڈھانچے میں گہری جڑوں تک موجود ہے۔ دونوں ممالک میں خواتین کے حقوق کے لیے تحریکیں اب بھی آوازیں اٹھا رہی ہیں۔